اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عباس حسینی سننے والوں کو سلام عرض کرتا ہے۔ متع کے حوالے سے ویڈیوز چل رہی ہیں، جس میں نے گزشتہ ویڈیو میں آ جائے گی یوٹیوب پہ، جس میں یہ میں نے بتایا تھا کہ اہل تشیع میں متع کی کیا شرائط ہیں یا کن عورتوں سے ہو سکتا ہے اور ان میں سہولیات کیا ہیں۔ تو میں نے اس وقت صرف شیعہ نظریہ ہی پیش کیا تھا کہ ان کے خیال میں یہ اس کی ضروریات ہیں یا سہولیات ہیں۔ اب ان کو تھوڑا سا انالیسز کر لیتے ہیں، ایک چھوٹی سی ویڈیو، اور پھر انشاءاللہ آگے بات چلتی رہے گی۔ اس میں 2-3 باتیں میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ وہ پہلی بات تو یہ کنواری سے نہیں ہوتا تو لیکن ولی کی اجازت سے، دوسرا ہے کہ بیوہ سے کر سکتے ہیں لیکن ڈیفینیٹ اس کی اجازت سے ہی ہوگا، اگر وہ اجازت نہیں دے گی یا نہیں راضی ہوگی تو نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جس نے شادی کرنی ہو اس سے نہیں ہوتا۔ شادی شدہ کو بھی متع نہیں کرنا چاہیے، اگر اس کی بیوی ہے گھر میں تو متع کرنا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بھی انہی کی فقہ کے۔ اسی طرح اور عیسائیہ سے ہو جاتا ہے یہ وہ، لیکن اس میں اہم ترین پوائنٹ یہ ہے کہ اگر وہ بیوہ بھی ہے، یعنی کہ ولی والی نہیں ہے، آزاد عورت ہے، تو اس کی اجازت ہونا یا اس کی رضامندی ہونا یہ ضروری ہے۔ یہ تو کوئی بھی کانٹریکٹ آپ کسی سے بھی کریں تو اس پہ کوئی انڈیو انفلوئنس یا کوئی غیر ضروری اثر انداز ہونا کسی بھی وجہ سے، یا جھوٹ بول کے یا کوئی بے ایمانی کر کے، اس طرح کی کوئی بھی طریقے سے اس کو ورغلا کے، جھوٹ بول کے، بددیانتی کر کے، تو یہ جو ان کے نزدیک متع ہے وہ بھی متع نہیں ہے، یہ بلکہ زنا ہی ہے۔ انڈرسٹوڈ ہے؟ اگر آپ کسی کو چیٹ کر کے، جھوٹ بول کے، اس کے ساتھ دغا بازی کر کے تو یہ کرتے ہیں تو وہ زنا ہے۔ اگر آپ اس کے مثلاً ولی کی اجازت کے بغیر کر لیتے ہیں ایک کنواری لڑکی سے تو یہ بھی زنا ہی ہے۔ اگر آپ خود شادی شدہ ہیں اور کسی عورت سے کر لیتے ہیں اور کبھی ایسے انوائرمنٹ نہیں ہے، نہ آپ کو سفر میں ہے، نہ کچھ ایسا ہے، تو وہ بھی زنا ہی ہے۔ اگر اس عورت نے آگے شادی کرنی ہے اور آپ اس کو کسی طرح ورغلا کے یا مجبور کر کے اس سے متع کر لیتے ہیں تو وہ بھی زنا ہی ہے۔ تو یہ ڈیفینیٹ اگر یہ شرائط پورے ہوں تو پھر یہ متع ہوتا ہے انہی کی فقہ کے مطابق۔ لیکن اگر یہ شرائط پورے آپ نہیں کرتے اور اس میں کوئی جھوٹ، ملاوٹ اور بددیانتی شامل کر لیتے ہیں تو وہ پھر متع نہیں ہے، وہ بلکہ زنا بالجبر ہو جائے گا۔ زنا بھی نہیں رہے گا، زنا بالجبر ہو جائے گا۔ زنا متع جو بالرضا ہے، میرے اپنے خیال میں وہ سوائے اڈے والی کے کوئی بھی نہیں کرتی، کیونکہ وہ زنا کے لیے بیٹھی ہوتی ہے۔ تو وہ اگر وہاں آپ چلے جائیں اور انہوں نے کہا جی میں اس کو آپ متع ٹریٹ کر لیں تو میں آپ کو خرچی رات کی دے دیتا ہوں، تو وہ کر لے گی، اسے کیا اعتراض ہے؟ وہ تو بیٹھی اسی کام کے لیے۔ تو یہ میرا اپنا خیال ہے کہ کوئی بھی دنیا میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں نکاح تو پسند نہیں کرتی ہوں، میں متع پسند کرتی ہوں، اور اس کے بعد پھر وہ ایک چلتا پرزہ بن جائے۔ دوسری اس میں جو سہولیات ہیں وہ بھی ایک غیر فطرتی سی سہولیات ہیں، مثلا وقت مقرر ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ وقت مقرر ہے، 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن کے لیے ایک متع کر لے گی، تو وہ پھر متع سے تو پھر میں لفظ ذرا سخت ہے، گشتیاں تو تیار ہو سکتی ہیں لیکن گھر والی عورت تو نہیں تیار ہو سکتی، گھر والی گھریلو عورت تو نہیں بن سکتی، وہ شریک حیات تو نہیں مان سکتی، وہ گشتی بن سکتی ہے۔ گشتیاں یہی وجہ ایران میں پھر وہ جو متع والی ہیں وہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ متع والی ہیں، یعنی کہ گشتی ہیں، اور ہمارے پنجابی میں یا پاکستان میں ان کو گشتیاں کہتے ہیں۔ تو متع کا نام رکھ لیں یا کوئی بھی نام رکھ لیں، اس سے کیا فرق؟ پھر جی ان کو نان و نفقہ کا کوئی حق نہیں ہے، ان کو وراثت کا کوئی حق نہیں ہے، تو یہ آپ کیا ان کو دینا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ آپ تو وہی کر رہے ہیں نا کہ ان کو چلتا پرزہ بنانا ہے۔
کہ وہ چلتی رہیں اور متعی کرتے ہیں. ڈیفینیٹ جب ایک دو متع کر لے گی تو کوئی اس کو اپنی گھر کی عزت بنا کے لے کے جانے والا تو کوئی نہیں نا نکاح. تو یہ ان کی اپنی جو یعنی کہ ترتیب شدہ شرائط ہیں یا ترتیب شدہ سہولیات ہیں، وہی ایک فطرت کے اگینسٹ ہے. اور اسلام کے جو دیکھیں ہر چیز کا ایک جوہر ہوتا ہے. اسلام کے جو اصول ہیں ان کے کچھ جوہر ہیں. مثلا اسلام امن چاہتا ہے. مثلا اسلام جھوٹ کو پسند نہیں کرتا. بے ایمانی، دغا بازی، جھوٹ، فراڈ ان کو پسند نہیں کرتا. بد اخلاقی کو پسند نہیں کرتا. یہ اخلاقیات کی بات کر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو ایک اللہ کے حقوق ہیں نا، میں معاشرتی طور پہ. اسی طرح اللہ کا دین یہ چاہتا ہے کہ خاندان بنے، اور گھر جو آپ نکاح سے عورت لائیں وہ گھر والی ہو، وہ شریک حیات ہو. ان سے جو اولاد دنیا میں آئے اس کو وہ محبت سے پالے. شوہر اس کو پروٹیکشن دے، اس کو بھی دے، اولاد کو بھی دے. وہ سربراہ کی حیثیت کام کرے. ماں ایک ایسی گھر کی بچوں کی پرورش کرے جو دنیا میں زندگی میں ایک اچھے مسلمان، اچھے انسان کے طور پہ صاف. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ 3 دن کے لیے کسی عورت کے لیے آپ متع کر لیتے ہیں، کیا اس کا گھر بن جائے گا، یا گھر والی بن سکتی ہے، یا نیکسٹ اگر وہ کر لے گی 1-2 متع تو پھر کیا اس کو اپنے گھر کوئی شادی کر کے نکاح کر کے لے جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہے نا. آپ ما فوق الفطرت غیر فطرتی بات تو کم از کم نہ کریں، جو پاسبل ہی نہیں. ظاہراً کون سی ایسی عورت ہے کہ جو 2-3 متع کر لے گی پھر اس کے ساتھ کوئی نکاح بھی کر لے گا پھر وہ گھر والی بن جائے گی؟ ایسا تو نہیں ہے نا یار. ہم بھی اسی دنیا میں آپ کیسی ایک یعنی کہ ناممکنات کو ممکن بنا کے نہیں. یہ اسلام کے اصول اور ایسنس اور اسلام کے جوہر کے ہی خلاف ہے. اسی لیے حضور نے وہ چند دن، چونکہ وہ دور تھے لوگ مجاہدین، ان کو کوئی اجازت دے دی، چونکہ اس سے زنا عام تھا، تو حضور نے کہا کہ چلو ان کو کوئی تھوڑا سا ایک اسلامی طریقے کے تحت. لیکن ایون دین جب وہ وہاں سے نکلے تو کئی عورتیں بیٹھی تھیں اور وہ رو رہی تھیں، اور یہ دیکھیں نا، یہ کوئی اچھی چیز ہوتی تو ابھی یہ متع کی طرح کا ایک انہوں نے مجاہدین نے بھی نکالا تھا، یہ طالبان وغیرہ نے، داعش نے، نکاح بالجہاد. تو مجھے پتہ چلا، میرے بچے نے بتایا کہ وہاں سے کئی عورتوں کو انگلینڈ میں وغیرہ میں لوگوں نے اپنی وہ جو ان کے مخلص سے انہوں نے طلاقیں دے کے عورتیں بھیج دی، وہ جا کے انہوں نے نکاح بالجہاد کر لیا. وہ کئی ان میں مارے گئے، کوئی کچھ ہو گیا، جنگ ختم ہوئی، وہ اب عورتیں ہیں بچے لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. وہ انگلینڈ والے انہوں نے ویزے بند کر دیے کہ یہ تو وہاں جہادی تنظیموں کے لیے گئی ہیں، تو اب وہ رول رہی ہیں، وہ مرمرا گئے. تو ایسا نہیں ہوتا. یہ غیر فطرتی سا نہ یہ فطرتی ہے. ایک ستی وقتی حکم تھا، جیسے شراب تھی تو اس کو روکنے کے لیے پہلے تھوڑا تھوڑا روک، اسی طرح یہ تھا کوئی پرماننٹ. اگر یہ اتنی اچھی چیز ہو تو وہ شیعہ جو اس کے بڑے وکیل ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو کروائیں، اپنی بہنوں کے کروائیں. وہ تو نہیں کرواتے چونکہ غیر فطرتی ہے نا. یہ فطرتی ہے نہیں. فطرت کیا غیرت ہی نہیں تسلیم کرتی. فطرت تو ایک دور کی بات ہے. غیرت ہی نہیں بندے کی تسلیم کرتی کہ میری بیٹی کو کوئی 3 دن استعمال کر کے مجھے واپس کر دے اور پھر اس سے بچے بھی ہو جائیں. وہ کہاں اس کا نانو نفع بھی نہ ملے، اس کی وراثت بھی نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ شیعہ بھی نہیں پسند کرتے، اور شیعہ محفل میں کوئی اس کا ذکر بھی نہیں کرتا سوائے اس کے کہ گھٹیا اور کمینے سے لوگ ہوتے ہیں نا، بازاری، وہ گندے سے لوگ ہوتے ہیں، وہ زانی سے ہوتے ہیں لوگ، گندے سے. وہ بھلے مولوی ہو یا غیر مولوی، اصل میں کتابیں پڑھ لینے سے کوئی بندہ دیندار نہیں بن جاتا ہوتا. 100 مرتبہ یہ حافظ قرآنوں کے کئی واقعات نہیں آئے، تفسیر کے دورے کیے ہوئے ہوتے ہیں اور کئی واقعات آ جاتے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے سوشل میڈیا پہ. تو یہ ائمہ کے فرامین پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، کرتوتیں بھی پوری کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہمارے سامنے کی بات ہے. یہ سب ایسے ہی ہے، وہ اہل تشیع کے ہوں یا اہل سنت ہو، جو بد کردار ہے وہ اس کا قرآن پاک یا احادیث یا دورہ تفسیر یا ائمہ کے فرامین کچھ نہیں کرتے جب تک اندر نہ تبدیل ہو. تو یہ اصل بات یہ ہے کہ یہ اسلام کے ساتھ یہ مماثلت ہی نہیں کھاتا.
بلکہ فطرت کے ساتھ ہی مماثلت نہیں کھاتا، بلکہ اس سے بڑی بات ہے یہ غیرت کے ساتھ مماثلت نہیں کھاتا۔ اسی وجہ سے شیعہ بھی پسند نہیں کرتے، اور شیعہ اپنی بیٹیوں کے متع کرواتے بھی نہیں ہیں۔ مولوی نہیں کرواتا، جو اللہ جاری جو بڑی وکالت کرتا تو وہ اپنی بیٹی کا متع کروا دے، بہن کا کروا دے، اور شہنشاہ نقوی وکالت کرتا وہ کروا دے، تو نہیں کرواتے نا، نکاح کرواتے ہیں۔ تو یہ ایک دھوکہ بازی ہے، اور اپنے زنا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، بد کرداری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اوپر سے لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ جائز زنا بالرضا ہوتا ہے اگر یہ آپ چلتی عورت سے کسی سے کریں، جیسے اڈے وڈے والیاں ہوتی ہیں، اور اگر ویسے ہوتا ہے تو یہ زنا بالجبر ہوتا ہے، اور یہ اس کو پھنسا کے کسی مسکین عورت کو اس کی مجبوری سے فائدہ، اور دھوکہ دہی، جھوٹ، یہ میں پھر آپ کو واقعات سناؤں گا۔ تو اس بنیاد پہ ہوتا ہے، یہ کبھی بھی خوش دلی سے ہے۔ ایران میں بھی جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ حیران ہو، کئی ویڈیوز آئی ہیں، دھوکہ دہی سے کہا جی نکاح کر رہے ہیں، نکاح کر لیا، ہوٹل میں ٹھہر گیا جی، اس کے بعد وہ بھاگ گیا، 3 دن بعد وہ پتہ چلا جی یہ تو متا تھا۔ اس طرح کے کئی واقعات ہیں، اور پاکستان میں کئی جگہوں پہ یہ بے غیرتیاں ہو رہی ہیں، ادارے بنے ہوئے ہیں، اور وہ کئی ویڈیوز آ چکی ہیں، عورتیں بیچاری لڑکیاں روتی ویڈیوز دیتی ہیں کہ جی یہ ہمارے ساتھ ہو گیا ہے، اس طرح کی کمی نہیں۔ تو شرم کریں، حیا کریں، آپ کیا چیز، آپ ویسے تو نماز روزے کے بارے میں تو آپ کوئی اتنے کیئرفل نہیں ہوتے، وہ جو زکوٰۃ آپ دیتے ہی نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ اس طرح کی یہ ایک بےہودگی ہے، اس کو فطرت ہی نہیں تسلیم کرتی نا۔ اور کبھی بھی میں معزز محفل شیعہ کم از کم میں یہ مولوی کیوں نہیں ذکر کرتا اپنی محافل میں متع، کہ اگر اتنی اچھی بات ہے جمعہ کے خطبے میں کہا تک کرے کہ بھئی آپ بچیوں کا متع کروائیں۔ اپنی عالمائیں جو ہوتے، خطیبہ عورتیں ہوتی، وہ بھی بچیوں کو بتائیں کہ بیٹا متع بھی ہمیں آپ کبھی ضرورت محسوس ہوتا آپ کر لیا کر۔ تو یہ تو نہیں بتاتے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری بچیوں کے لیے اچھے رشتے آ جائیں، یعنی کہ نکاح اچھے جگہ پہ ہو جائے، لڑکے تو ساتھ کہا دیا کریں کہ بھائی اللہ وقتی طور پہ نکاح نہیں مل رہا تو متع کروا دے۔ تو یہ تو نہیں کہتے نا۔ آپ حیران ہوں گے، یہ اسی شرمندگی کی وجہ سے کسی محفل میں بھی متع کا نام بھی نہیں لیتے، کیونکہ اگر یہ 2 مرتبہ متع کا نام لینا تو تیسری مرتبہ کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو کے انہیں بے عزت کرے گا بھائی اسی محفل میں۔ یہ بڑی احتیاط سے، اگر کوئی، میں نے تو آج تک نہیں سنا کسی شیعہ محفل میں، ہاں البتہ جہاں بازاری محفل ہو، نجی محفلیں ہوں، بےہودگی ہوں، گندے لطیفے سنائے جا رہے ہوں، مولوی صاحبان آپس میں گپ شپیں کر رہے ہوں، اور وہ اتنے چیپ ہوتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ انشاءاللہ پھر میں آگے بتاؤں۔ تو اسی طرح میں اس کا تھوڑا سا بریف میں نے کہا، یہ چیزیں جو ان کے ہے نا وہ شوگر کوٹڈ لوگوں کو بتاتے ہیں جی متع کیا بات ہے، تو آپ اپنی بیٹیوں کے کروا دیا کریں، تو آپ تو نہیں کرواتے، جھوٹ بولتے ہیں، منافقت کرتے ہیں۔ اصل میں یہ متع ہے ہی بغیرتی کی بنیاد پہ، اور منافقت ہے، حضور نے اس کو اسی وقت ہی بند کر دیا۔ نہ ہمارے ائمہ نے کیا، نہ ہماری ائمہ کی بیٹیوں نے کیا، کوئی ہمارے پاس کوئی ہسٹری میں نہیں۔ صحابی بھائی جس وقت کوئی جائز تھا، اگر کسی صحابی کی، پھر دوسری بات ہمارا صحابہ سے کیا لگے، ہم تو صحابہ کو مانتے ہی نہیں، سیدھی بات ہے۔ ہم تو اہل بیت کو مانتے ہیں، 12 معصومین ہیں، 14 معصومین کو مانتے ہیں، 12 اماموں کو مانتے ہیں۔ ہمارا کوئی امام بھی متع سے پیدا ہوا نہیں ہے، حالانکہ کنیزوں کے اولادیں بھی ہیں۔ ہمارے کسی امام نے یا ہمارے کسی امام کی بیٹی نے نہیں کیا، نہیں تو امام کروا دیتے، 1-2-4 بیٹیوں کے کم از کم پتا ہوتا۔ تو ایسا نہیں ہے، بس یہ بکواس کرتے رہتے ہیں، بہرحال الفاظ ذرا ہارش ہو رہے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، اور مسکین بچیوں کو پھنسا کے تو کمینگی کرتے ہیں۔ بہرحال یہ اپنا حساب دیں گے، لیکن میں بہرحال ان کو یہاں کرتا رہوں گا۔ میں انشاءاللہ ابھی کافی ساری ویڈیوز بناؤں گا، اور یہ متع کے حوالے سے ان کا میں پورا ان کو آپریشن کروں گا۔ اور ابھی تو یہ میں ایلیمنٹری بات کر رہا ہوں، آگے واقعات بھی آئیں گے، پھر کمپیریٹیو بھی دوں گا کہ متع اور زنا اور نکاح میں فرق کیا ہے، کمپیریٹیو سٹڈیز انشاءاللہ کریں۔ اسی کے ساتھ ہی حسین کو اجازت دیجیے گا، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔